خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ادارہ رہبر انسانیت آفیشیل یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ آپ سب پچھلے 4 دن سے الحمدللہ ہم سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پروگرامات کا جو ادارہ رہبر انسانیت نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کے فضیلت و اہمیت، قربانی کے مسائل، 10 عنوانات پر جو ہے ادارہ رہبر انسانیت نے الحمدللہ بہت معزز شخصیات کو آپ کے درمیان پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ الحمدللہ آپ جو ہے تو ہمارا اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جو ہے تو اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ جتنے بھی مقررین نے ہم کو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامتی دے، اللہ ان کی آل اولاد میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جس کا عنوان ہے قربانی کا حکم اور قربانی نہ کرنے پر وعید۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان ہمارے آج کے مقرر کو پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دوں۔ ایک بہت ہی معزز قاری اور معزز نعت خواں جس کو بارہا آپ نے سنا ہے، میری مراد حافظ و قاری مصطفیٰ صاحب مفتاحی، جو بزم حسان اورنگ آباد مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری ہیں، میں آپ کے سامنے حافظ و قاری مصطفیٰ کو پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام مجید کی تلاوت پیش کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ قاری مصطفیٰ صاحب کی آپ نے تلاوت سنی. الحمدللہ قاری صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت پیش کی ہے. شاید ہی آپ نے اب تک ان کی تلاوت کو سنا ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمیشہ ہم لوگوں نے ان کو بھی بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں گنگناتے سنا تھا، لیکن ہم نے بھی چاہا کہ قاری صاحب کی تلاوت آپ کو سنائی جائے. قاری صاحب ایک بہت ہی جو بزم حسان کے نام سے بارہا اپنے اس بزم کا نام سنا ہے، اس کے جنرل سیکریٹری ہیں. ہم قاری صاحب سے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے تو عمر کو دراز کریں. اب تلاوت کلام پاک کے بعد میں دعوت دیتا ہوں بزم رسالت کے رکن جناب جنید ملک صاحب کو. یہ بہت ہی اچھے انداز میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگناتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنید ملک کو. واللہ 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 مجھ کو طیبہ کی شام سحر چاہیے، ہاں سحر چاہیے. مجھ کو طیبہ کی شام سحر چاہیے، ہاں سحر چاہیے. مجھ کو طیبہ کی شام سحر چاہیے، مجھ کو طیبہ کی شام سحر چاہیے. اور خدا کی قسم، اور خدا کی قسم عمر بھر چاہیے. واللہ 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 واللہ. وہ لبوں کو درودوں کا عادی کرے، عادی کرے. وہ لبوں کو درودوں کا عادی کرے، عادی کرے. وہ لبوں کو درودوں کا عادی کرے، وہ لبوں کو درودوں کا عادی کرے. جس کو دیدار خیر، جس کو دیدار خیر البشر چاہیے. واللہ 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 واللہ. اے خدا نعت خیر البرا کے لیے، نعت خیر البرا کے لیے. اے خدا نعت خیر البرا کے لیے، نعت خیر البرا کے لیے. اے خدا نعت خیر البرا کے لیے، اے خدا نعت خیر البرا کے لیے. مجھ کو حسن جیسا ہنر چاہیے. واللہ 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 واللہ. اٹھ کے رویا کرو شب کی تنہائی میں، شب کی تنہائی میں. اٹھ کے رویا کرو شب کی تنہائی میں، شب کی تنہائی میں. اٹھ کے رویا کرو شب کی تنہائی میں، اٹھ کے رویا کرو شب
دعا جس کو اپنی دعا میں اثر چاہیے واللہ 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 ظلم کے دور میں عدل کے واسطے 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 ہم کو فاروق سا وہ ہنر چاہیے واللہ 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 100 برس کی ملے نہ ملے زندگی 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 شہر طیبہ کی بس دوپہر چاہیے واللہ 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 ہوں گی چونت خطائیں تمہاری معاف ہاں تمہاری معاف ہوں گی چونت خطائیں تمہاری معاف ہاں تمہاری معاف ہوں گی چونت خطائیں تمہاری معاف ہوں گی چونت خطائیں تمہاری معاف لیکن اس کے لیے چشم تر چاہیے واللہ 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 ماشاءاللہ جنید ملک صاحب نے آپ کی میری ہر ایک کی تمنا کو جو ہے تو دوبالا کر دیا، اور ہر ایک کی جب وہ پڑھ رہے تھے تو ہماری خواہش ہو رہی تھی کہ کاش آج ہم مدینے میں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ ہمارے بیچ میں ابھی جو تھے جنید ملک صاحب بہت ہی اچھے انداز میں نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ یہ بزم رسالت کے بہت ہی اہم رکن ہے اور بہت اچھے نعت خواہ ہے۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اصل جو موضوع ہے، اصل جو ہمارا منشا ہے، اس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی کو پیش کرتا ہوں جو استاذ حدیث و فقہ ہے دارالعلوم امام ربانی نیرل ممبئی سے، حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنا اس عنوان پر آپ تمام حضرات کے سامنے روشنی ڈالیں۔ حضرت مولانا کا جو عنوان ہے قربانی کا حکم اور قربانی نہ کرنے پر وعید، اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أحمد والإمام ابن ماجہ. محترم حضرات، خالق کائنات رب العالمین اور شفیق پروردگار نے انسانوں پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے ہر موقع پر انسانوں کی رہنمائی کی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزار کر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فطرت انسانی کا خاص خیال رکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے تو وہ انسانی فطرت سے بخوبی واقف ہے کہ کون سی چیزیں، کون سے اعمال اور کون سی صفات انسانی فطرت کے موافق ہیں اور کون سی چیزیں، کون سے اعمال اور کون سی صفات فطرت انسانی کے مخالف ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کرتے ہوئے انہی چیزوں کے کرنے اور ان اعمال کے کرنے اور ان صفات کو اپنانے کا حکم دیا جو فطرت انسانی کے موافق ہیں، اور ان تمام چیزوں کے استعمال سے روک دیا اور ان اعمال سے بھی منع کر دیا اور ان صفات سے گریز کرنے کا حکم دیا جو فطرت انسانی کے خلاف ہیں. فطرت انسانی کے موافق اعمال میں ایک بہت عظیم الشان عمل، ایک بہت بڑا عمل قربانی کا عمل ہے. قربانی عربی زبان کا لفظ ہے قربان، اور یہ قربان قرب سے بنا ہوا ہے، قرب سے ماخوذ ہے، مشتق ہے. قرب کے معنی کسی کے نزدیک ہونا، قریب ہونا، اسی سے یہ قربان اس میں مبالغہ ہے. امام راغب اصفہانی نے قربان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: اسم لما یتقرب به الی اللہ، کہ قربان نام ہے ہر اس چیز کا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. پھر اس کے بعد اصطلاحی اعتبار سے وہ ذبیحے کے لیے خاص ہو گیا. یہ نسیکہ التی ہی الذبیحہ. شریعت محمدیہ میں قربانی کہتے ہیں حلال جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ایام مخصوصہ میں، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو حلال جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ہے قربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر اور اس کو عبادت سمجھنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہے. چنانچہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہا گیا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ
اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے سامنے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر بیان کر دیجیے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا دوسرے سے کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا، تو دوسرے نے جواب میں کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی بطور عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس کے ایک روایت کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دراصل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی تو حابیل نے ایک دمبا قربان کیا تھا اور قابیل نے غلہ پیداوار میں سے کچھ غلہ اللہ کے نیاز میں پیش کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، اور سابقہ شریعتوں میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ایک مخصوص قسم کی آگ آسمان سے آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر جس قربانی پر آگ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی قابل قبول نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل بطور عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت، ہر قوم کے لیے قربانی قرار دی ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ چوپائیوں پر اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے۔ اور پھر آگے فرمایا تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، لہٰذا اللہ جو حکم دے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، فَلَهُ أَسْلِمُوا اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد کہا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور جن کے اندر صفت اخبات ہے، یعنی جو تواضع، عاجزی اور انکساری کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ قربانی خاص اہمیت حاصل کر لیتی ہے، یعنی اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے اس وقت جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایک لوتے لخت جگر بڑھاپے کے سہارا صرف 13-14 سال کی عمر پانے والا نوجوان اس کو قربان کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اور چونکہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے اس لیے حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا میں شامل کرنے کے لیے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ تو وہ نیک بخت بیٹا بولتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لائیے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں اف تک نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن اف تک نہیں کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل مقصد امتحان لینا تھا، یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کی سب سے بڑی آزمائش تھی، اور دیگر آزمائشوں کی طرح حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی
کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا حضرت اسماعیل کی جگہ پر بھیج دیا اور پھر اس کو قربان کیا گیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا، اور پھر امت محمدیہ پر اس کے یادگار کے طور پر ہر سال قربانی کو واجب قرار دیا۔ لہٰذا 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ یا 12ویں ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی وقت انسان قربانی کرے گا، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہمیت کو اس طرح اجاگر کیا قرآن میں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، کہ قربانی کے جو اونٹ ہیں ہم نے ان کو عبادت الہی کی یادگار اور علامت بنا دیا، اس کو شعائر بنا دیا، اس کو شعائر اللہ قرار دے دیا۔ یعنی یہ اسلام کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی یادگار ہے، اور حضرت ابراہیم نے جو عمل جس جذبے کے ساتھ کیا تھا اس کی یادگار کے طور پر، تاکہ لوگ یہ دکھائیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليؤتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وانه ليقع من الله بمكان لا يقع قبل ان يقع بالارض۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر میں یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ بتایا کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ لہذا فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ، رغبت سے، بوجھ سمجھ کر نہیں، رغبت سے اس کو کرو۔ امام احمد نے اور امام ابن باجہ نے اس کو روایت کیا، اس کو نقل کیا۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی اس میں وہ بات بتلائی گئی کہ دراصل ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، یعنی ان کے اس عمل کے یادگار کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بعض جانوروں میں اون ہوتے ہیں تو اون کا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر! جانور کے اندر بال کتنے ہوتے ہیں، اون کتنے ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں مشین کے ذریعے شمار کیا جائے الگ بات ہے۔ تو اتنی نیکیاں ایک قربانی کرنے پر، اور پھر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کا ہے۔ تو بتائیے کون اللہ کی رضا چاہنے والا مسلمان مومن ایسا ہوگا کہ جو اس دن قربانی نہ کرے؟ جس کے اندر بھی استطاعت ہے، استطاعت نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی تو وہ ضرور قربانی کرے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے
اور وہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کے شام تک کسی بھی وقت اگر وہ نصاب کا مالک ہوتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. چاہے ایک بکرے کی قربانی کرے، دمبے کی قربانی کرے جو کہ 1 سال کا کم از کم ہو، اور دمبا اگر 6 مہینے کا ہو اور وہ 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے. اسی طریقے سے اگر جو بڑے جانور ہیں اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے 1 حصہ لے لے تب بھی صحیح ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن قربانی ضرور کرے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. بس اس میں فرق یہ ہے کہ حولان حول ضروری نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس میں بڑھنے والا مال ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی تجارت کا مال ہو، سونا چاندی ہو، کرنسی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جو بھی ضرورت سے زائد سامان ہے ان سب کو جوڑا جائے گا، اور وہ اگر نصاب کے بقدر ہو جاتے ہیں تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی. اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام کرتے ہوئے حضور نے ہر سال قربانی کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. اس میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کروائے. یہ ہے قربانی کی اہمیت اسلام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، لہٰذا آپ شکر کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نحر کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ نحر سے مراد قربانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پوری زندگی بجا لایا اور ہر سال قربانی کی. اور امت کی رہنمائی کی کہ وہ قربانی کریں، اور نہ کرنے والوں پر وعید کی، یعنی ان کو سنایا. فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو قربانی کرنے کی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی حضور کا یہ انداز، یہ اسلوب کیا بتلاتا ہے؟ اس عمل کی اہمیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تاکید، یعنی اس کے کرنے کا جو تاکیدی حکم ہے، اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اور یہ اسلوب اپنایا. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وعید سنائی ہے یہ صحابہ کے لیے نہیں سنائی، اس لیے کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اشارے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قربانی کیسے نہیں کرتے؟ دراصل بعد میں آنے والوں کو یہ وعید سنائی، کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے ان کو کتنے انعام کی امید دلائی جائے، ان کو کتنا کہا جائے کہ اس پر اتنا اجر و ثواب ملے گا، اس کا یہ اجر ملے گا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعتیں اس پر آمادہ نہیں ہوتی. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، ورنہ کون شخص ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، جس عمل کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فلاں دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے، تو کون اللہ کی رضا حاصل کرنے والا بندہ، کون مومن ایسا ہوگا کہ جو اس عمل کی رغبت نہ رکھتا ہو؟ اور حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی قربانی کے پاس جا کر کھڑی ہو اور وہاں پر جا کر دیکھو، وہاں پر موجود رہو. اس لیے کہ جب قربانی کے جانور پر جب چھری پھیلی جاتی ہے، اس کا ایک قطرہ گرتا ہے، تو پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پہلے گناہ جو ہے وہ سب معاف ہو جائیں گے. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، حتیٰ کہ بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اپنی پہلی شکل میں لایا جائے گا، اور اس پر 70 گنا اضافہ کر کے میزان میں، ترازو میں اس کو تولا جائے گا.
تو حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے اور اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ تو اگر کسی عمل پر اتنا اجر و ثواب بیان کیا جائے اس کے باوجود کو نہ کریں تو ظاہر ہے اس کے لیے وعید ہی سنانی پڑتی ہے۔ بعض طبیعتیں ہوتی ایسی ہیں، تو اس لیے حضور نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا شخص جو گنجائش کے باوجود، استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی اہم ہے، واجب ہے، تاکیدی حکم ہے قربانی کرنا۔ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کرنی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب نکلے، ابھی گھر بھی نہیں لوٹے تھے کہ حضور کو معلوم ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ نماز سے پہلے ہی قربانی کر چکے ہیں، ذبح کر چکے ہیں جانور۔ تو حضور نے فرمایا من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم اللہ، کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے، جانور ذبح کیا ہے، وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس شخص نے ذبح نہیں کیا ابھی وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ حکم دیا، امر کا صیغہ استعمال کیا جو کہ وجوب کے لیے آتا ہے اگر کوئی دوسرے معنی کا قرینہ نہ ہو، لہذا مانا جائے گا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنے والے پر ملامت کی ہے، وعید سنائی ہے۔ خود حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 2 مینڈھے جو بڑی سینگوں والے تھے، چتکبرا کلر کے تھے، اور حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ خصی تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ پڑھ کر۔ حضرت جابر کی روایت میں اس کی پوری کیفیت بیان کی گئی ہے کہ حضور نے کس طریقے سے ذبح کیا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ حضور نے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك۔ یہ پڑھ کر حضور نے پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے حضور نے چھری چلائی، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور یہی مسنون طریقہ ہے قربانی کا کہ آدمی پہلے یہ دعا پڑھے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو الگ بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کی ذبح کرے، اور جو قربانی کرنے والا ہے وہی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اگر وہ قربانی اگر ذبح کر سکتا ہو، اس پر قدرت رکھتا ہو، اور اگر نہ کر سکتا ہو تو کم از کم وہاں پر کھڑا رہے، یہ مستحب ہے۔ اور حضور نے یہ جو دعائیں پڑھی ہیں، یہ آیتیں پڑھی ہیں، یہ اصل میں اس جذبے کا اظہار ہے کہ ان صلاتی و نسکی، اسی طریقے سے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یعنی سب کچھ میں متوجہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات ہے۔ اور پھر کہا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے، کوئی شریک نہیں۔ تو اصل میں یہ جو قربانی ہے یہ اسی جذبے کا اظہار ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کسی جانور کو، کسی جاندار کو ذبح کرنے کا تو ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم نے تو ایک انسان جو کہ ان کے خود کے بیٹے ہیں، بڑھاپے کے سہارا ہیں، ان کو ذبح کر دیا، یعنی ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ لہذا اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ قربانی کے جانوروں کو خرید کر ذبح کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کر دی جائے اس رقم سے، اس مال سے، تو یہ عقلی گھوڑے دورانہ ہوا، یہ فہم اسلام نہیں ہے بلکہ اس کی کمی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ وہی عمل عبادت ہے ہر وقت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو، کسی دوسرے عمل کی وجہ سے کسی دوسرے عمل کی اہمیت نہیں گھٹائی جائے گی۔ یقیناً غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کار خیر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اسلام تو ہر وقت اس پر ابھارتا ہے اور ہم اس کے گنہگار ہیں کہ ہم اس میں اب تک کوتاہی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایک مکمل نظام بنایا ہوتا اس کے لیے تو ہم اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہو چکے ہوتے۔ وہ ایک الگ باب ہے، وہ ایک الگ میدان ہے کام کرنے کا۔
لیکن کسی عمل کی اہمیت کی وجہ سے کسی دوسرے عمل کی اہمیت کو گھٹانا یہ فہم اسلام کی کمی کی علامت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے 100 اونٹ قربان کیے، کیا اس وقت غربت نہیں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام میں ہر سال قربانی کی ہے۔ حضور کے گھر میں تو بسا اوقات مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پر اکتفا ہوتا تھا، صحابہ فاقہ پر فاقہ کرتے تھے، اس کے باوجود قربانی کا عمل ہوتا رہا ہر سال۔ اس لیے صرف عقل کو استعمال کرنا نقل کے برخلاف یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ فطرت انسانی کی کیا ضرورت ہے اور کس وقت کون سا عمل اس کے لیے زیادہ مفید ہے وہ خالق انسان ہی جانتا ہے، وہ خالق کائنات ہی جانتا ہے۔ اس لیے اسی کے حکم کی اتباع کرنی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی کی، قربانی کی، یہاں تک فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر فلا يمس من شعره وبشره شيئا، اور دوسری روایت میں ہے وفي روایت اذا رأى هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره، کہ جو ذی الحجہ کا جب چاند دیکھ لے اور جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے لیکن اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک طرح کی مناسبت ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے جو اعمال تھے، ان کی بیوی جو حضرت ہاجرہ تھیں، انہوں نے جو اس وقت اعمال کیے تھے، جو سعی کی تھی، جو بیٹے کے لیے پانی کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی، ان تمام کو شاعر اللہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کے وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے تھے، اور ایک عشق مستی میں حاجی بالکل دیوانگی کی حالت میں پراگندہ حال پراگندہ بال یہاں وہاں بھٹکتے رہتا ہے، تو کم سے کم ان سے مناسبت ہو جائے، بالوں کو چھوڑ کر، ناخنوں کو چھوڑ کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور یہی چیز دوسرے ایام میں حکم دیا گیا کہ اپنے بالوں کو کاٹے انسان، ناخنوں کو صاف کرے۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت جو عمل کہہ دے وہی انسان کے لیے مفید ہے اور وہی حکم ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام پاکی اور صفائی کا ہر وقت حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ تو عقل کے خلاف اور اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے کہ انسان بالوں کو چھوڑ دے، ناخنوں تک نہ کاٹے، اور حاجی صابن بھی استعمال نہ کرے، خوشبو استعمال نہ کرے۔ یہ عقلی گھوڑے دوڑانے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، گمراہی یہیں سے آتی ہے۔ عقل باندی کے طور پر استعمال کرنے والی چیز ہے، نقل کے یعنی وحی کے تابع بنا کر کے۔ ایسا نہیں کہ ہم عقل کے تابع وحی کو بنا دیں۔ آج کل ہمارے بعض دانشور حضرات یہی کر رہے ہیں، جس سے گمراہی پھیل رہی ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شعائر اسلام میں سے قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر، تو ہم قربانی کرتے وقت اس جذبے کا کچھ ذرہ دکھائیں، ہم اپنے اندر اس کیفیت کو لانے کی کوشش کریں، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے جو یہ دعائیں ہیں وہ اسی کیفیت کو اپنے اندر لانے کے لیے، اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جانوروں کے گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو ہم جس جذبے اور کیفیت کے ساتھ کریں گے اتنا وہ وہ قربانی مقبول ہے۔ اگر ہم ریاکاری کے طور پر کریں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں، یا اپنی بڑائی جتلانے کے لیے کریں کہ اس نے اتنے کا لیا تو میں نے اتنے کا لیا، چنانچہ آج فیشن بن گیا ہے کہ 1 لاکھ کا دمبا تو 1 لاکھ کا جانور تو 1.5 لاکھ کا تو 2 لاکھ کا، اس نے 2 لاکھ کا لیا تو اس نے 2.5 لاکھ کا لیا تو اس نے 3 لاکھ کا، اور پھر فوٹو کھینچ کر اور سوشل میڈیا پر اس کو خوب چلایا جاتا ہے، شیئر کیا جاتا ہے۔
یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہجرت جیسا اتنا بڑا عمل کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اس کے باوجود اگر نیت صاف نہیں ہے، نیت کسی اور چیز کی ہے، دنیا حاصل کرنا ہے، دکھاوا ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی اور چیز حاصل کرنی ہے، مقبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اسی طریقے سے اگر قربانی ہم کرتے ہیں، جانور ذبح بھی کریں گے اور نیت میں کھوٹ ہے تو مقبول نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی نیت کو بھی صاف کریں، ہم اس جذبہ کو اپنے اندر بیدار کریں کہ جب بھی جو حکم بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم اسلمو، یہ کہا نا، بالکل تابع ہو جائے انسان۔ اور خوشخبری اسی کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہے۔ بشر المخبتین، تو صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ پورا بیدار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو جذبہ دکھایا تھا کہ اللہ کے لیے بیٹے کو بھی قربان کر دیں، اور یہ قربانی کب تک ہے؟ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان 10 تاریخ ہی کو کرے، اور اس میں بھی سب سے بہتر یہ ہے کہ فوراً عید الاضحیٰ کے بعد آ کر کے قربانی کرے اور اسی کے گوشت سے وہ کھائے، یعنی پہلے کچھ نہ کھائے اور سب سے پہلے وہ قربانی کے گوشت سے کھائے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو دشواری ہو، پریشانی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں جہاں پر اس کو شعائر اللہ سے قرار دیا، اس میں فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، خود اس میں سے کھاؤ، کھانا چاہو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وہاں پر یہ ہے، دوسری جگہ ہے وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جو غربا مساکین ہیں، فقراء ہیں، چاہے وہ صبر کر کے رہنے والے ہیں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دست سوال دراز کر دیتے ہیں، چاہے مجبوری میں چاہے اپنی عادت کی بنیاد پر، تو ان کو بھی کھلاؤ۔ اس لیے مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ غرباء و مساکین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور ایک حصہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مالدار ہیں، ان کی ضیافت کے لیے رکھا جائے، ان کو دیا جائے بطور ہدیہ، اور ایک حصہ اپنا استعمال کرے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ اپنا پورا گوشت خود کھائے تو یہ بھی صحیح ہے، جائز ہے، لیکن اسلام ترغیب دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو کھلائے، وہ غریبوں کا خیال رکھے، تبھی معاشرہ ہر اعتبار سے ترقی کرے گا۔ اگر ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر معاشرہ تنزلی کا شکار ہوگا، اور پھر اس میں اخلاقی بگاڑ بھی پیدا ہوگا۔ اس لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جو خوشی کا موقع ہے، ہم اس موقع پر غریبوں کا خیال رکھیں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچائیں، یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ الطہور شطر الایمان، اور دوسری جگہ نصف الایمان کہا گیا، کہ اور شطر کے معنی بھی نصف ہی کے آتے ہیں، تو طہارت ایمان کا نصف ہے، لہٰذا ہم لوگ قربانی کرتے ہوئے احتیاط کریں، یعنی جو اس کی آلائشیں ہیں جانور کی وہ ادھر ادھر نہ پھینکیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، خصوصاً جو غیر مسلم والے علاقے ہیں وہاں پر اور زیادہ احتیاط برتیں، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بالکل اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ان کو معاشرے میں رہنے کی، سماج میں رہنے کی کوئی سماجی اصول سے یہ واقف نہیں ہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ ہمارے عمل سے، اگر کچھ لوگ چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں یا کہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بڑے کا بھی گوشت کھاتے ہیں، تو ہم ان کے گھروں تک بھی پہنچانے کا اہتمام کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بھی گوشت پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ہم قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے، ہم اس کو ادا کریں، اپنے اندر قربانی کا جذبہ بیدار کریں، اور خواہشات کو پہلے قربان کریں، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں وہی قربانی کا جانور کھڑا نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے تو قربان کر دیا تھا لیکن اپنی خواہشات کو قربان نہیں کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا اس کے اندر، تو کہیں ہم اس وقت شرمندہ نہ ہوں اور ہم اس وقت جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوں، ایسا نہ ہو، ہم شرمندہ نہ ہوں اس وقت، تو ہم اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔